بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے رزق کی فراوانی کا، مال و دولت کا ایک خاص عمل پیش کرتے ہیں۔ اکابر سے منقول شدہ عمل ہے اور قرآنی عمل ہے، اور ایک مبارک دعا بھی ہے جو اللہ کے اسماء مبارک سے مرکب ہے۔ بڑی زبردست دعا ہے پریشانیوں کے لیے، مصائب و آلام کو دور کرنے کے لیے، اور مال و دولت کو بڑھانے کے لیے، اور اسی طرح قرض کی ادائیگی کے لیے بہت مؤثر، بہت مجرب۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کے لیے بے انتہا رزق کے انتظامات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو وسائل سے مالا مال کر دیا ہے، اسی لیے مومن مسلمان کو حرام ذریعہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ عز و جل نے اس کے لیے حلال وسائل اور حلال روزگار کے ذرائع سے روئے زمین کو بھر رکھا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ پاک نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جب مشکل مرحلہ آیا تھا تو اللہ عز و جل نے ان کی ایڑیوں سے فرشتے کو بھیج کر پانی کا چشمہ نکال دیا۔ اسی لیے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ بندہ جب فقر و فاقہ میں ہوتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، غربت و افلاس میں اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو زمزم کے چشمے تبھی پھوٹتے ہیں، روزی کے اسباب تبھی بنتے ہیں۔ لیکن حرام کے قریب نہ جائے۔ آپ کے راستے میں ندی، نالے، دریا بہہ رہے ہوں گے، لیکن آپ نے اس میں سے چلو بھر بھی اپنے منہ میں نہیں لے جانا۔ آپ نے اللہ رب العزت پر نظر رکھنی ہے، اسی پر کامل بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے وسائل اور اسباب پیدا کریں گے۔ کس قدر بابرکت کنواں ہے آب زمزم کا، اس کے اندر پانی کی کثرت ہے، بہت زبردست پانی، بڑا زبردست ذائقہ، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی 18x14 ہے، اور اس کی گہرائی 13 میٹر ہے، اور یہ کنواں کبھی خشک نہیں ہوا۔ 1 سیکنڈ میں 8000 لیٹر، یہ بھی پرانی تحقیق کے مطابق بات کر رہا ہوں، 8000 لیٹر 1 سیکنڈ میں پانی نکالا جاتا ہے، اور پانی بڑھ رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ اللہ عز و جل جب اپنے بندوں کے لیے رزق کے انتظام کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اور حلال ذرائع اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس طرح کی زبردست برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آب زمزم انسانوں کے لیے شفا بھی ہے، انسانوں کے لیے دوا بھی ہے، انسانوں کے لیے غذا بھی ہے۔ اس کو جو استعمال کرے گا اللہ اس کو برکت دیں گے۔ اکابر فرماتے ہیں ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 15 روز تک میں نے ایسے آدمی دیکھے جن کی غذا صرف آب زمزم تھا، پانی کے علاوہ ان کو کھانے کی کوئی خواہش نہیں ہوئی۔ اللہ عز و جل نے ان کو غذا بھی اسی پانی سے مرحمت فرما دی۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں صرف آب زمزم پیتا تھا، اسی سے اللہ پاک غذائیت بھی عطا فرماتے تھے، وہ مجھے پھر ضرورت ہی نہیں رہتی تھی کہ میں کھانا کھاؤں۔ اس طرح کی اللہ نے اس پانی میں برکت دے رکھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ عز و جل نے اس مبارک پانی کو اپنے بندوں کے لیے شفا بنایا ہے، اور قرآن مقدس میں فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ یہ مبارک چشمہ ہے، اور اس کے اندر میں نے اپنے بندوں کے لیے واضح نشانیاں رکھی ہیں۔ مراکش کی ایک عورت ہے، بہت زیادہ مرض میں مبتلا ہے، جس کا نام لیلا ہے۔
بے حد مالدار تھی، اور اس کو کینسر ہو گیا اور 4 سٹیج پر پہنچ گیا، اور کئی ماہرین ڈاکٹروں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن ان ماہرین ڈاکٹروں کی ٹیم نے فیصلہ سنایا کہ یہ لا علاج ہے، اب ہمارے پاس بالکل اس کا کوئی علاج نہیں، ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ لیلا خاتون، مراکشی عورت، وہاں سے روانہ ہوئی، اپنے اقارب کو کہا، اپنے رشتہ دار، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والے جو لوگ تھے ان کو کہا، اب میرا راستہ چھوڑ دو، میں جہاں جانا چاہتی ہوں مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ حرم شریف تشریف لے آئیں، بیت اللہ شریف کے سامنے رو دھو کر اللہ سے دعا مانگی، اپنی صحت طلب کی، اور اللہ رب العزت کی ذات عالی سے تعلق بنایا، دعائیں مانگنے کا خوب اہتمام کیا۔ دعا سے اللہ کی ذات عالی پر امید بھی بڑھتی ہے اور تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، اسی لیے دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ اور اس نے غذا بالکل ترک کر دی۔ جتنے دن وہ حرم شریف میں رہی ہیں، صرف اور صرف ان کی جو غذا تھی وہ آب زمزم تھا بس، اور کوئی غذا استعمال نہ کی۔ پانی پر پانی، پانی پر پانی پیتی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ گئی اور جا کر اپنا چیک اپ کروایا، اپنا ٹیسٹ کروایا، اور ٹیسٹ کروانے سے پتہ چلا کہ اللہ کے فضل اور اس کے محض کرم سے، اس کی بے انتہا مہربانی سے عورت ٹھیک ہو گئی۔ اس کے جسم سے اللہ پاک نے تمام امراض دھو دیے، عافیت عطا فرما دی۔ تو یہ جو عظیم پانی ہے، یہ عظیم اور مبارک پانی اللہ کے محبوب بندوں کی انتہائی کوششوں سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت اماں ہاجرہ دوڑ رہی ہیں، صفا مروہ کی سعی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ان اللہ کے نیک بندوں کی انتہائی کوشش سے اللہ تعالیٰ نے یہ پانی جاری فرما دیا۔ انسان بھی جب حلال کے لیے انتہائی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے چشمے ابال دیتے ہیں، بے انتہا روزی اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اور اس مبارک پانی کے اندر بڑی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس کے اندر موجود ہے۔ سرور دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ڈول میں پانی منگوایا، پانی کو استعمال فرمایا، نوش کرنے کے بعد جو پانی بچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی کو زمزم کے کنویں میں ڈالا، فرمایا اس کو اس کے اندر ڈال دو، قیامت تک آنے والے لوگ میرے مبارک لعاب سے، اس لعاب دہن سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اور آج تک دنیا اس مبارک کنویں کے پانی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے شفا یاب ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، امراض ان کے جسم سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ سب برکت ہے میرے محبوب کے لعاب کی۔ کئی ایک واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب کے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر جب سانپ نے ڈسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آنکھوں میں درد ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا، زندگی بھر درد نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ دعا پڑھنی چاہیے جب آب زمزم استعمال کر رہے ہو، جس نیت سے پیو گے اللہ وہ پوری کر دیں گے، جس نیت سے بھی پیو۔
علماء نے لکھا ہے یہ نیت کرو کہ اے اللہ اس پانی کی برکت سے ہمیں اپنا گھر دکھا دے، جہاں کا یہ پانی ہے وہاں لے چل، پانی کو پیتے رہو، اللہ وہاں پہنچا دیں گے۔ بیمار ہے شفا کی نیت سے پیے، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ واقعہ ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ دعا یہ پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، اے اللہ علم نافع کا تجھ سے سوال کرتے ہیں اور رزق واسع کا، وسیع روزی کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے تجھ سے شفا مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں۔ پانی کے اندر ملا کر پی لو تو اس کی برکت ہی برکت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانیاں دی، حضرت کے خاندان نے بھی قربانیاں دی، تو پھر اللہ نے یہ برکات جاری فرمائی، ان کی اداؤں کو اس طرح پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک ان کو جاری کر دیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے لیے دعا مانگی، مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ اس کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ ساری دنیا کا امن اگر ملے گا آپ کو تو حرم شریف میں نصیب ہوگا۔ تو دعا مانگی اے اللہ بتوں کی عبادت سے بچا، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ ارے بت تو بے جان، وہ کیسے گمراہ کر سکتے ہیں کسی کو؟ فرمایا ان بتوں کے ذریعے سے شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے، ان بتوں کو شیطان نے اپنا اعلی کار بنا رکھا ہے کہ اے اللہ مجھے اور میری نسل کو، میرے خاندان کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ۔ یہاں ایک عجیب نقطہ مفسرین نے لکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اپنی بیوی کو لے کر چلے جاؤ یہاں سے، اور حکم ہوا کہ یہاں لقدق میدان میں وادی غیر ذی زرع میں ان کو ڈال کر چلے جائیے، آپ یہ یہاں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت اماں ہاجرہ کی بھی حفاظت کی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی حفاظت کی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ بار بار اماں ہاجرہ بلاتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش، پھر وہ کہتی ہیں کہ کیا بات ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے آپ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں مجھے میرے اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، میں ملک شام جا رہا ہوں۔ تو اشارہ فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو حضرت اماں ہاجرہ نے فرمایا پھر چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اسی لقدق وادی میں جہاں کوئی کھانے کا پینے کا خاصا انتظام نہیں، تھوڑا سا ستو ہے وہ بھی کھا لیا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پانی کا انتظام بھی فرمایا، اور وہاں ایک بہت بڑی آبادی بستی کو وہاں آباد کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا پھر رشتہ بھی انہی قبائل کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ آدمی اگر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہو تو پھر یہ فکر نہ کرے کہ کھانے پانی کا کیا بنے گا، اللہ پوری کریں گے۔ رزق کا ذمہ دار اللہ ہی ہے، وہی اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ پھر اسی لیے پروردگار عالم پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے عمل سے بتلا دیا ہے، اپنی اولاد کو جدید تعلیم دینے والوں، ان کو ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف لے جانے والوں، سب سے اہم ترین اور بنیادی ضرورت آپ کی اولاد کی یہ تعلیم نہیں ہے بلکہ ایمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں بٹھا کر جا رہے ہیں، اپنی بیوی کو کہاں بٹھا کر جا رہے ہیں؟ عند بیتک المحرم، اللہ کے محترم گھر کے قریب، کہ کھانے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، پانی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اللہ کو راضی کیے بغیر انسانیت کا گزارا نہیں۔ یہ انبیاء کی تعلیم ہے، اسی لیے ان کی تعلیم کو اپنے سینے سے لگاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپناؤ، یہ ہماری اہم ترین ضرورت ہے۔ تو رزق کا انتظام کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ بربیابان میں، لقدق میدان میں، بے آب و گیاہ وادیوں میں کون انتظام کرتا ہے رزق کا؟ اللہ کرتے ہیں۔ آب زمزم کا کنواں جاری کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ اسی لیے اس پر اعتماد رکھو، کامل یقین۔ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ مقروض ہو اور اسی طرح رکاوٹوں میں ہو، بندش کا لفظ میں نہیں بولتا، بندشیں بھی ہو جاتی ہیں، شیطان کا شر ہے، ہر طرف سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ کچھ سے کچھ لوگ کرتے ہیں مال و متاع ختم کروانے کی کوشش، دوسرے رشتہ دار کی ذلت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بالکل دیوار کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے، مال و اسباب بالکل نہ ہو اس کے پاس، اس کی شان و شوکت، اس کی عزت و آبرو، اس کی مالی فراوانی ان کو پسند نہیں آتی۔ تو ایسا آدمی جو بیچارہ مقروض ہو رہا ہے اور راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جادو ٹونو، ان کی حیثیت اسی طرح ہے جیسے مکڑی کا جالا کھڑا ہوتا ہے، تو ایک پھونک مارو تو ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی وہ وزن نہیں ہوتا، اس کا کوئی نہ ہی کوئی مضبوطی۔ تو اسی طرح آپ روحانیت کا ایک پھونک جب مارتے ہیں، نماز پڑھ کر، روزے رکھ کر، قرآن مقدس کی تلاوت کر کے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کر کے آپ جب پھونک مارتے ہو تو یہ مکڑی کے جالے سب ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بہرحال ویرانی جب آتی ہے تو پھر وہاں مکڑی کا جالا بھی آ جاتا ہے، تو ساری بلائیں آتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بھی ویرانی آ جاتی ہے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، روحانیت سے کوسوں دور رہتے ہیں، تو پھر یہ مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں۔ اسی لیے اپنے اندر روحانیت پیدا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اپنے اوراد و وظائف کو پختہ رکھنا چاہیے، اس کے اندر ناغہ نہ ہو، ٹائم ٹیبل کی پابندی رکھو، اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو رکاوٹوں میں ہیں ان کو چاہیے کہ چاشت کی نماز کے وقت اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، چاشت کی نماز بھی پڑھیں، 9 بجے، 9:30 بجے چاشت کا وقت ہے، 10 بجے آپ چاشت پڑھ لیں۔ چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد 71 مرتبہ سورۃ الانشراح، الم نشرح لک صدرک، یہ پڑھو، اور 111 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ پڑھو، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ آپ کا قرض بھی ادا ہو جائے گا، آپ کے زندگی کے الجھے ہوئے تمام مسائل اللہ پاک سلجھا دیں گے۔ اس قسم کی جو مالی پریشانیاں اور رکاوٹیں ہیں سب اللہ پاک اپنے کرم سے دور فرما دیں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔